اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اپنی زندگی کے ماہ و سال اور شب و روز گزار کر ملک عدم سدھار جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں اپنے اپنے انداز سے اس کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ بہرحال میت کا احترام بنی آدم کو روز اول سے ہی سکھایا گیا ہے۔ اسلام اور دیگر الہامی مذاہب میں مرنے والوں کو دفنانے کا حکم دیا گیا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ مسیحی برادری میں مردوں کو دفن کیسے کیا جاتا ہے؟ عیسائیت میں مرنے والوں کی تجہیز و تکفین کیسے کی جاتی ہے؟ کیا ہندوؤں کی طرح پروٹیسٹنٹ عیسائی بھی اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں؟ اور عیسائیوں کا وہ کون سا فرقہ ہے جو اپنے مردوں کو کھڑا کر کے دفن کرتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں ہمارے آج کے اس موضوع کی جانب۔ ناظرین، عیسائیت میں 3 بڑے فرقے ہیں: کیتھولک، اورینٹل اور پروٹیسٹنٹ۔ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کی تجہیز و تکفین کی رسومات ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی طرح اپنے مردوں کو جلا دیتی ہے، البتہ عیسائیوں کو اپنے مردے کی راکھ پانی میں بہانا ممنوع ہے۔ پادری ان کو حکم دیتے ہیں کہ راکھ کو کسی گڑھے میں دفن کر دیا جائے۔ مردے کو قبرستان لے جانے سے قبل میت کے رشتہ دار اور دوست اکٹھے ہوتے ہیں، مرنے والے کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں اور مرنے والے کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ دوست احباب تابوت کے پاس جمع ہوتے ہیں اور مرنے والے کے ساتھ آخری تصویر لیتے ہیں۔ اس وقت کچھ لوگ روتے ہیں، جبکہ بعض میت کے احترام میں خاموش رہتے ہیں، اور تدفین کی یہ تقریب مرنے والے کے گھر یا چرچ میں رونما ہوتی ہے۔ مردے کو دفن کرنے سے پہلے غسل دیا جاتا ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے انسان کا پاک ہونا لازم امر ہے۔ غسل دینے کے بعد مردے کو اس کا پسندیدہ لباس پہنا دیا جاتا ہے، جو کہ عموماً سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مردے کو خوشبو سے مہکایا جاتا ہے اور اس کے بعد مردے کے جسم کو تابوت میں ڈال دیا جاتا ہے اور مردے کے ہاتھ اس کے سینے کے اوپر صلیب کی شکل میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور بسا اوقات مردے کے ہاتھوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی خیالی تصویریں رکھ دی جاتی ہیں۔ یہ تمام تصوراتی تصویریں لگ بھگ ہر عیسائی گھرانے میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرنے والوں نے اپنی زندگی مسیحی عقیدے کے مطابق گزاری ہے۔ دوستو، مسلمانوں کی نسبت عیسائی اپنے مردے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ دین اسلام میں مردے کو جلد سے جلد دفنانے کا حکم ہے، مگر یہ بات آپ کے لیے باعث حیرت ہوگی کہ مسیحی برادری اپنے مردے کو کبھی کبھی 2، 3 یا 4 دن گزرنے کے بعد دفناتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردے سے اٹھنے والے تعفن کو یہ کیسے زائل کرتے ہیں، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ مرنے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر انسان کی باڈی ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے تعفن اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر مسیحی برادری میں مردے کو کچھ کیمیکل سے لیپ کر کے کچھ دنوں کے لیے حنوط کر دیا جاتا ہے، تاکہ مردے میں تعفن یا بدبو نہ پھیلے اور وہ اپنے مردے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں۔ دوستو، مسیحی برادری میں میت کے قریب بیٹھ کر کئی راتیں جاگ کر گزاری جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب مردے کو آخری غسل دینے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اس تابوت پر 4 بڑی موم بتیاں صلیب کی شکل میں لگائی جاتی ہیں۔ البتہ اگر مردے کی آخری رسومات کسی چرچ میں ادا کرنی ہوں تو سب سے پہلے پادری یا راہب چرچ میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد تابوت اٹھانے والے چند افراد اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد خاندان، عزیز و اقارب اور تمام لوگ بالترتیب چرچ میں داخل ہوتے ہیں۔ میت کے تابوت کو چرچ کے وسط میں لوگوں کے درمیان رکھ دیا جاتا ہے، اور ایسا کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہر کوئی میت کو آسانی سے دیکھ سکے اور اپنی موت کو بھی یاد کر لے۔ اور جب یہ ساری رسومات اختتام پذیر ہوتی ہیں تو سب بالکل اسی ترتیب کے ساتھ واپس جاتے ہیں جس ترتیب سے چرچ کے اندر داخل ہوئے ہوتے ہیں۔ ان آخری رسومات کے بعد میت کو چرچ سے قبرستان لایا جاتا ہے۔ دوستو، مسیحی برادری میں میت کی آخری رسومات کے دوران تیز اور شوخ رنگ کے کپڑے پہننا میت کے آداب میں شامل ہے، مگر معمولی لباس بھی قابل قبول ہے، مگر جس میں جسم زیادہ عیاں نہ ہو۔ البتہ سر ڈھانپنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مسیحی برادری میں مردے کی تدفین کے دوران کسی زندہ انسان کا سفید لباس زیب تن کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت میت سفید رنگ کے کپڑوں میں لپٹی ہوتی ہے۔ عیسائی میت کی تعظیم میں سفید کپڑے نہیں پہنتے۔ مردے کے لواحقین کو پھول دیے جاتے ہیں، جبکہ میت کی تدفین کی تمام رسومات قبرستان کے قریبی چرچ یا قبر کے قریبی حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ عیسائی مردے کی تدفین کے وقت پانی چھڑکتے ہیں اور انجیل ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ کام خاص طور پر پادری کرتا ہے۔
عیسائی پادری تدفین کے وقت مردے کے اوپر خطبہ دیتے ہیں اور اس خطبے میں موت کے بارے میں احکامات اور مرنے کے بعد کے نظریات شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مردے کی روح کے ثواب کے لیے بائبل پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ خصوصی دعائیں پڑھ کر میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اور یہ تدفین کی رسومات لگ بھگ 1 گھنٹہ طویل ہو سکتی ہیں۔ یہ اس تقریب پر منحصر ہے کہ اس میں زیادہ لوگ شامل ہیں یا کم تعداد میں۔ مسیحی برادری کے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ تدفین کی رسومات کو رضاکارانہ طور پر ادا کرتے ہیں اور کوئی اجرت نہیں لیتے۔ البتہ اگر یہ مہیا نہ ہوں تو اس کام کو دوست اور احباب خود ہی سر انجام دیتے ہیں۔ مسیحی برادری میں بھی مسلمانوں کی طرح یہ ایک رسم موجود ہے کہ تجہیز و تکفین کے لیے شرکت کرنے والے تمام افراد کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور سوگواری کے ان دنوں میں کھانے پینے پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، بلکہ تمام شریک افراد کو کھانا پینا فراہم کیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات باعث حیرت ہوگی کہ مسیحی برادری میں جنازے کی رسومات کو موسیقی کے ذریعے شروع کرتے ہیں۔ مسیحی برادری میں تدفین کی رسومات کسی بھی دن ادا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، البتہ کیتھولک فرقہ اتوار کے دن تدفین کی رسومات ادا نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، عیسائی آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت اور جہنم، پاک و پاکیزگی بھی ان کے عقیدے میں شامل ہے۔ البتہ یہ لوگ پھر بھی مشرک کہلاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایک بہت بڑا بہتان باندھتے ہیں اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی نجات کا ذریعہ ان کے اعمال اور رویوں پر منحصر ہے۔ قدیم عیسائی اپنے مردوں کو کھڑا کر کے دفن کرتے ہیں، البتہ یہ رواج بادشاہوں اور عمرہ کے لیے مختص تھا، جو کہ اب یہ رواج تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ قدیم مسیحی قبرستانوں میں اب بھی چند ایسی قبریں موجود ہیں جہاں میت کو کھڑا کر کے دفن کیا گیا تھا۔ اکثر فلموں اور ڈراموں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ لواحقین تدفین کے وقت کالے لباس زیب تن کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں کالی چھتری لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا صرف فلموں میں دکھایا جاتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ عیسائیت کا کیتھولک فرقہ اس بات کی مذمت کرتا ہے کہ لاش کو جلایا جائے، مگر آپ کے لیے یہ بات باعث حیرت ہوگی کہ عیسائیت کے دوسرے سب سے بڑے فرقے پروٹسٹنٹ نے لاش کو جلانے کی اجازت دے رکھی ہے، اور ان کے نزدیک مردے کو جلانا اچھا فعل ہے۔ پروٹسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھنے والے مسیحی افراد اپنے مردے کو ہندوؤں کی طرح جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، البتہ اس راکھ کو ہندوؤں کی طرح پانی میں بہانے کے بجائے ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔